الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دوستوں کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو میقات یلملم کے متعلق ہے۔ میقات یلملم مکہ مکرمہ سے 100 کلومیٹر جنوب اور شہر لید سے 90 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ یہ مسجد الحرام سے 130 کلومیٹر اور السعدیہ میں پرانے میقات سے 21 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ جدہ کے جنوب میں 60 میل دور ایک پہاڑی ہے جس کے پاس سعدیہ نامی ایک بستی ہے۔ یہ میقات یلملم صوبہ مکہ کی حدود میں شامل ہے۔ یمن کی سمت سے آنے والا کوئی حاجی جو حج یا عمرے کی نیت سے آ رہا ہو وہ یلملم سے بغیر احرام باندھے آگے نہیں گزر سکتا۔ یہاں میقات یلملم کی مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ مسجد یلملم میقات کی اصل جگہ کے بالمقابل بنائی گئی ہے۔ مسجد میقات یلملم کا رقبہ 625 مربع میٹر ہے اور اس میں لگ بھگ 1500 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اہل یمن، جازان، البرک اور کنفدہ سے آنے والے لوگ اس میقات سے احرام باندھتے ہیں، یعنی ان میں اہل عسیر جنوبی حجاز کے بسنے والے لوگ شامل ہیں۔ ماضی میں جب برصغیر کے لوگ سمندر کے راستے حج پر آتے تھے تب یہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے حاجیوں کی بھی میقات ہوا کرتی تھی۔ یہی انڈونیشیا اور چین سے آنے والے حاجیوں کی میقات رہی ہے۔ آج کل برصغیر سے آنے والے لوگ بائی ایئر حج یا عمرہ کے لیے آتے ہیں۔ اگر ان کی فلائٹ براہ راست جدہ ایئرپورٹ جائے تو وہ اپنے وطن سے ہی احرام باندھ لیں، کیونکہ جدہ شہر میقات کی حدود کے اندر ہی ہے۔ اور برصغیر سے آنے والے حاجیوں کی فلائٹ اگر مدینہ منورہ ایئرپورٹ جائے تو انہیں نہ ہی اپنے وطن سے احرام باندھنا ہے اور نہ ہی ہوائی جہاز میں۔ جب یہ حاجی مدینہ منورہ کی حاضری کے بعد مکہ مکرمہ جانے لگیں تو اس وقت وہ احرام باندھیں اور نوافل ادا کر کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں۔ اس میقات یلملم کے قریب بہت سی دکانیں ہیں جہاں سے احرام، نیل کٹر، صابن اور ضروریات کی تمام چیزیں مل جاتی ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو۔ دوستو، اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور زیارت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔